خواتین حضرات، 2020 جہاں خوشیاں لایا وہاں پر بہت ساری بری یادیں بھی چھوڑ کر گیا۔ کووڈ-19 جس کا ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے ہماری زندگیوں میں، وہ ایک بہت بڑی بیماری کی صورت میں سامنے آیا، جس کو نہ صرف ہم بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی نہیں بھولیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال آرزو راجہ کیس، جو ایک بہت ٹیسٹ کیس تھا ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے، مائنارٹیز کے لیے، ہندوؤں کے لیے بھی، اسی کے ساتھ ساتھ نومبر کے مہینے میں 2 بہنوں کا اچانک غائب ہو جانا، منظر سے آؤٹ ہو جانا، وہ بھی ایک تشویشناک اور افسوسناک امر تھا۔ ناظرین، میری مراد ہے ساجدہ اور عابدہ مکھن کالونی کہنا کی 2 بہنوں سے متعلق۔ دونوں بہنیں گھر سے شاپنگ کے لیے نکلیں اور راستے میں ہی وہ ٹریپ ہو گئیں۔ کسی نے ان کو برگلایا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو قتل ہوا ہے، بھیانک قتل، لرزہ خیز قتل، جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شمع اور شہزاد دونوں کو جب بٹے میں ایک ہجوم نے جھونک دیا تھا، اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ بے گناہ ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسی طرح ساجدہ اور عابدہ دونوں بہنیں بے گناہ ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب DIG انویسٹیگیشن نے اپنی رپورٹ دی کہ جی ہم نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور ملزمان نے اقرار جرم بھی کر دیا ہے، ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ملزمان نے اقرار جرم کیا ہے اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں بہنیں یعنی ساجدہ اور عابدہ دونوں بہنیں ہی بلیک میلر تھیں، تو میرا یہ سوال بنتا ہے انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں سے، افسران سے، کہ کیا ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ وہ دونوں بہنیں بلیک میلر تھیں؟ اگر وہ بلیک میلر تھیں تو پھر ہمارا یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ ملزمان نے ان دونوں بہنوں کے خلاف کسی تھانے میں، کسی ایجنسی کو ان کے خلاف کوئی درخواست دی تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب بھی کوئی ہندو بچی یا کرسچن بچی کو اغوا کیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور اپنا جرم چھپانے کی خاطر اس طرح کے گھٹیا الزامات لگا کر ہماری کمیونٹی کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے کردار کو مسخ کیا جاتا ہے۔ ایک بہن کے 3 بچے اور ایک بہن کی 1 بیٹی، دونوں گھر اجڑ گئے۔ دونوں بچے ماں کی شفقت، ماں کی محبت اور ماں کی چاہت سے محروم ہو گئے، لیکن ملزمان نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ یہ بیان داغ دیا کہ یہ دونوں بہنیں بلیک میلر تھیں، یہ دونوں بہنیں جو ہے وہ مل کے ان سے پیسے کھاتی تھیں۔ ارے اگر وہ پیسے کھاتی تھیں تو تم پیسے کیوں دیتے تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ تم ان کو پیسے کیوں دیتے تھے؟ اگر ان کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے تو تعلقات کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے ان کی جان لے لی، ان کے گلے کاٹے، ان کو گندے نالے میں پھینکا۔ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر ان ملزمان نے اپنا اقرار جرم کیا ہے اور پولیس کو بیان دیا ہے تو پھر میں دوبارہ اپنا سوال آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ کیا قتل کرنا یہ روا ہے؟ ایک مجبور لڑکی، بے کس لڑکی، دونوں بہنیں، ان کو پہلے بند کیا، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا تم لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ یہ بلیک میلر تھی۔ میں اپنے پیغام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 4 دسمبر 2020 کو
जोसेफ लुइस कॉलोनी की निशा, जो वहाँ पर एक स्कूल में सफाई का काम करती है, वो भी लापता है। उसको भी आज तक उसका भी कोई कहीं नहीं पता। तशवीश ये है कि उसको भी इसी तरह कत्ल ना कर दिया गया हो, क्योंकि जब मैंने मुतलका आईओ से, इन्वेस्टिगेशन अफसर से फ़ोन पर रब्ता किया तो वो बार बार मुझे टालता रहा, उसके भाई को टालता रहा, उसके बनवई को टालता रहा। उस निशा की माँ की आंखों की बनाई जा रही है, वो बेचारी तड़प रही है, क्योंकि उसका निशा का बाप नहीं है, उसका भाई जो है उसका वो ज़हनी तौर से स्टेबल नहीं है, वो ये धचका बर्दाश्त करने की उसमें नहीं है। लेकिन पुलिस है, मुतलका आईओ है, वो कहता है जी हम CDR कर रहे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं। तो क्या हमारे साथ यही होता रहेगा? ये जुल्म उस वक्त बढ़ता है जब हमारा ईमान गैर मुतज़लज़ल होता है। जुर्म उस वक्त बढ़ता है जब हम मुत्तहद नहीं होते। ज़ालिम उस वक्त जुल्म करता है जब उसको मालूम होता है कि इस कौम का कोई नुमाइंदा नहीं। तो आए आज अहद करें कि जिस तरह हमने आरजू राजा के मतलब पिछले साल आवाज़ उठाई पूरे पाकिस्तान में, तो आए आज अहद करें कि निशा के लिए और साजदा और आबदा दोनों बहनों के इंसाफ के लिए हम भरपूर आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी आवाज़ ऐवानों में बैठे हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर तक, वज़ीर आला पंजाब तक और गवर्नर पंजाब तक पहुँचे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ उस सूरत में हमें चाहिए कि इन गरीब ख़ानदानों को सरकारी वकला मुहैया किए जाएं, ताकि सरकार अपने ख़र्चे से इन मज़लूमों का मुकदमा लड़े। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब आने वाले वक्तों में इस इम्तहान से सुरखरू होंगे और साजदा और निशा के लिए हमारी आवाज़ बुलंद होगी, ताकि हम अपनी आने वाली बच्चियों को ऐसे ज़ालिमों के चुंगल से बचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया।